بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس دوران میں جنرل نے گیری اور راگ کے ایجنٹوں کے بارے میں اپنی گہری دلچسپی ظاہر کی تھی۔ گیری کی خوفناک دھمکیوں کے نتیجے میں ان دنوں ایس ٹی ایف غیر فعال ہو چکی تھی، لیکن جنرل ذاتی طور پر پوری طرح سرگرم اور باخبر تھا۔ اس کی دانست میں راگ نوبارد ایجنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم تھے، لیکن گیری کی سرزنش بھی ضروری تھی۔ اول خان کو اپنے ذرائع سے گیری کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا اور اس نے وہ خبریں جنرل کو بھی پہنچا دی تھیں۔ وہ کراچی میں اپنے کام نپٹانے کے بعد اسی صبح واپس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ اس نے کراچی میں رہتے ہوئے ایس ٹی ایف کے لیے متبادل مالیاتی بندوبست مکمل کر لیا تھا۔ اسی کے تحت اس نے میری گاڑی کا نقصان پورا کرنے کے لیے چیک جاری کیا تھا۔ وہ مسئلہ حل ہو جانے کے بعد ایس ٹی ایف کسی بھی وقت پوری صلاحیتوں کے ساتھ دوبارہ میدان عمل میں آ سکتی تھی۔ اول خان کو یہ معلوم تھا کہ فرنچ بیچ سے واپسی پر گیری کی کار حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا ڈرائیور مارا گیا تھا اور وہ دو نامعلوم افراد نے گیری کو گھیر کر بری طرح مارا پیٹا تھا۔ درمیانی تفصیلات سے وہ بے خبر تھا۔ اس وقت اول خان ہمارا میزبان تھا۔ اپنی آمد کا مدعا بیان کرنے سے پہلے اس کی دلچسپی کے معاملے کو نمٹانا ضروری تھا۔ گیری کی مرمت کی تفصیلات جان کر وہ بہت محظوظ ہوا۔ اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میرے ہاتھوں سے پٹنے کے بعد اس نے اپنی درگت بننے کی کہانی خاصے مبالغے کے ساتھ مجھے سنائی تھی اور وہ مجروح حالت میں پاکستان سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اول خان کے لیے وہ سب اتنا سنسنی خیز تھا کہ وہ دیر تک اس بارے میں کرید کر سوالات کرتا رہا۔ اندرونی دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک پر وہ سلسلہ منقطع ہوا۔ اول خان کی تعلیم یافتہ بیوی اپنی علاقائی روایت کے مطابق ایک پردہ نشین خاتون تھی۔ وہ اندر سے چائے اور اس کے لوازم کی ٹرے لے کر آیا تو میں نے اپنی بات چھیڑ دی۔ سب سے پہلے اسے یہ بتانا ضروری تھا کہ شوبراج نے راگ کے ایجنٹوں کو عارضی طور پر کلفٹن والے مزار پر پناہ لینے کا مشورہ دیا تھا اور ہم دونوں جلال کی ٹیم کے ساتھ شامل ہو کر ان کی تلاش میں جانے والے تھے۔ یہ 100% اسی کا کیس ہے۔ اول خان نے وہ خبر سن کر پرجوش انداز میں کہا، اس کے پاس ذرائع کی کمی نہیں ہے۔ وہ دونوں ان اعتراف میں موجود ہوئے تو بچ نہیں سکیں گے۔ ان کی یہاں موجودگی خطرناک ہے۔ شوبراج کو ان کے صحیح عزائم کا علم نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس نے یہ ضرور بتایا ہے کہ وہ دونوں دور مار رائفلوں اور دوربینوں کے طلبگار ہیں۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اوہ! اول خان وہ خبر سن کر چونک پڑا۔ وہ کسی کو تاک کر نشانہ بنانے کے چکر میں نظر آتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، میں نے اس کی بھرپور تائید کی۔ کافی دماغ سوزی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تین میں سے کوئی ایک اہم آدمی ان کا ہدف ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سامنے وہ تینوں نام بھی دہرا دیے۔ عام طور پر تمہارے اندازے غلط ثابت نہیں ہوتے، اس نے تفکر امیز انداز میں کہا۔ فوری طور پر ان تینوں کے تحفظ کا بندوبست ضروری ہے، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ ایسی تدابیر عام طور پر کامیاب نہیں ہو پاتی۔ ان پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ حملہ آور نامعلوم ہوں تو پھر ساری احتیاطی تدابیر دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ کسی بھی سمت سے آنے والی برق رفتار گولی کو پورا لشکر بھی نہیں روک سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ واقعہ رونما ہونے کے بعد حملہ آور اس علاقے سے بچ کر نہ نکل سکیں۔ محافظ بہت تیزی کے ساتھ پورے علاقے کا محاصرہ کر کے ان کے فرار کی کوشش کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس والے صحیح پیش بندی کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چند روز تک وہ تینوں اپنے گھروں میں محدود رہیں، کسی ناگزیر ضرورت کے بغیر منظر عام پر آنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ تمہارا یہ مشورہ اعلیٰ پولیس حکام تک پہنچا دیا جائے گا، مگر اس کے نتیجے میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ اتفاق سے وہ تینوں حزب مخالف کے سرکردہ رہنما ہیں۔ حکومت پر تنقید کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ ان کے تحفظ کے لیے انہیں کوئی کمزور مشورہ دیا گیا تو وہ اگلے ہی دن اخباری سرخیوں کی زینت بن جائے گا۔ اس اندیشے کے باوجود میں تمہاری بات اوپر والوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ انہیں یہ وارننگ ضرور دے دینا کہ انہوں نے ان تدابیر کے بارے میں اپنی زبان کھولی تو
ان پر کسی متبادل منصوبے کے تحت کامیاب وار ہو سکتا ہے، شاید اپنی جانوں کے خوف سے وہ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ سلطان شاہ نے کہا، ایسے معاملات میں میرا براہ راست کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اول خان نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، بہتر ہوگا کہ تم جلال سے بھی بات کر لو، اس کی طرف سے بھی اطلاع جائے گی تو بعد میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ میری دلی تمنا ہے کہ وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے پہلے پکڑے جائیں۔ خواہشیں سب کی یکساں تھیں، لیکن واقعات کی ایک اپنی رفتار تھی۔ تمام تر کوششوں کے باوجود یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ راہ والے جلد ہاتھ آ جائیں گے۔ ایس ٹی ایف کے چند روزہ تعطل میں اول خان اندر سے بجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی بحالی کے آثار پیدا ہونے کے بعد اس کا جوش و خروش دوبارہ ابھر آیا تھا۔ اس وقت وہ زبانی حد تک اپنی پوری سرگرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ کسی بھی وقت اسے میدان میں سرگرم عمل ہونے کے احکام مل جائیں گے۔ مجھے حیرت تھی کہ اول خان نے میرے حلیے میں تبدیلی کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا، نہ ہی اسے مجھے پہچاننے میں کوئی دقت پیش آئی۔ چائے نوشی کے بعد میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، تم نے میری داڑھی وغیرہ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا؟ میں تمہیں اس حالت میں دیکھ کر چونکا ضرور تھا، لیکن بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے میں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے ہنس کر جواب دیا، اس بارے میں کیا بات سمجھ میں آئی؟ میں نے اپنی بے ہنگم داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوال کیا۔ تم گیری کے سامنے اپنی اصل شکل و صورت میں نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ تم کو کرنل داور کے نام سے جانتا ہے۔ اس سے لڑائی بڑائی میں تمہاری داڑھی اکھڑ جاتی تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ لڑائی بڑائی کا افسانہ اس کے شکست خوردہ ذہن کی پیداوار ہے، وہ مدافعت کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں چاہتا تو بے فکری سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا، اور تمہیں اب پھر وہی مرحلہ درپیش ہے۔ اول خان میری بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑا، ان میں سے ایک ایجنٹ سے تم براہ راست ٹکرا چکے ہو۔ اس سے دوبارہ سامنا ہونے کی صورت میں اسے یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے مل چکے ہو۔ مجھے اس ناکامی کا قلق ہے، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ میں نے ذرا سی بہتر منصوبہ بندی کر لی ہوتی تو ان دونوں کو نیو خان ہوٹل میں آسانی سے گھیرا جا سکتا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے مقابلہ کیے بغیر وہاں سے بھگٹٹ بھاگ نکلیں گے۔ ایک پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹ اور عام محب وطن لوگوں میں تربیت کا یہی بنیادی فرق ہوتا ہے، جس سے دشمن فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تم میں دلیری اور بے خوفی کے سارے جواہر موجود ہیں، لیکن تم برا وقت آنے پر دم دبا کر بھاگ نکلنے کے فن سے ناواقف ہو، اس لیے مار کھا گئے۔ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، تم ان تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہم اول خان کے گھر سے نکل آئے۔ اس کی کار وہیں چھوڑ دی گئی۔ سلطان شاہ نے کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور میں اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اول خان کی زبان سے یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی ہے کہ پیشگی اطلاع مل جانے کے باوجود کسی ناگہانی واردات کو روکنا 100% ممکن نہیں ہے۔ کچھ دیر تک خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے کے بعد سلطان شاہ نے سکوت توڑا۔ اس نے حقیقت بیان کی ہے، دوسرے ان باتوں کا اعتراف نہیں کرتے۔ یہ صورتحال پوری دنیا میں پیش آتی رہتی ہے۔ دہشت گردی وغیرہ جیسے جرائم کی پیشگی اطلاع مل جانے کے بعد امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ریڈ الرٹ کے احکام جاری ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ جب تک مجرموں کی نشاندہی نہیں ہوتی، جرم کے ارتکاب کو روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں نے جواب دیا، پھر ان تینوں کو خانہ نشین ہو جانا چاہیے۔ اس نے رائے دی، ہم صرف ایک امکان پر سر کھپا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی فہرست کچھ اور ہو، یا پھر وہ ان تینوں کو چھوڑ کر کسی اور کو تاک لیں۔ وہ پروفیشنل ہیں، بھارت سے مرتے کھپتے یہاں تک آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیں گے۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ان کی رسی دراز ہو۔ آج ان کا سراغ مل جاتا ہے تو ہر خطرہ سر سے ٹل جائے گا۔ گاڑی میں ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا گئی۔ میں اپنی سوچ میں گم ہو گیا۔ میں اپنے انداز سے پہلے ہی کلفٹن پہنچ گیا۔ وقت کے بہتر استعمال کے لیے میں نے سلطان شاہ سے کہا وہ مجھے کوٹھاری پریڈ پر اتارنے کی بجائے مزار کے سامنے اتارے اور وہاں سے سیدھا آگے نکل جائے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ دن بھر کے سفر کے بعد تھکا ہارا سورج مغربی افق سے دور اتر چکا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس روشن تھیں اور اونچی پہاڑی پر واقع مزار کی سیڑھیوں سے نیچے بنے ہوئے عارضی بازار میں خاصی چہل پہل تھی۔ مین روڈ پر واقع باورچیوں کی دکانوں میں کھانوں کی تیار دیگیں ایسے عقیدت مند
بندوں کی منتظر تھیں جو وہاں آ کر اپنے خرچ پر غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ ان کھانوں کی ملی جلی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے فضا مہک رہی تھی۔ گل فروشوں اور تبرکاتو شیرینی والوں کے چھوٹے کیبنوں کی درمیانی گزرگاہ پر رنگ برنگ کپڑوں میں ملبوس ہر عمر اور جنس کے زائرین کے ایک ہجوم کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ میں اس بھیڑ میں اپنا راستہ بناتا ہوا کشادہ سیڑھیوں کی طرف ہو لیا۔ میں بظاہر گرد و پیش سے بے خبر تھا، لیکن میری نگاہیں بہت باریکی سے ان فقیروں، ملنگوں اور موالیوں کا جائزہ لے رہی تھیں جو باندھ باندھ کے ہولیوں میں زائرین کو گھیر کر ان کی عقیدت اور فراخ دلی سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ سیڑھیوں کے دونوں سروں پر مانگنے والے تقریباً قطاروں کی صورت میں نیچے سے اوپر تک پھیلے ہوئے تھے۔ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے میں نظروں ہی نظروں میں ان کو ٹٹولتا رہا۔ وہ سب دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اپنی اپنی دونوں میں مگن تھے، بیشتر خاموش تھے۔ کچھ زائرین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آوازیں لگا رہے تھے۔ باہر سے گزرتے ہوئے مجھے کچھ مزار کی حدود کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس روز پتا چلا کہ وہاں پہاڑی کی چوٹی سے دامن تک انسانوں کے دکھ سکھ کی ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی، جس میں تماش بینوں اور سیلانیوں سے عقیدت مندوں تک ہر طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ رکھتے ہوئے میں نے اپنا مختصر اور سرسری جائزہ مکمل کر لیا۔ کھانچوں میں پڑے ہوئے لوگوں تک رسائی کے لیے خاصی فرصت درکار تھی، جو اس وقت مجھے میسر نہیں تھی۔ اس بھیڑ میں مجھے کہیں کوئی مانوس یا مشتبہ چہرہ نظر نہیں آیا۔ اگر وہ دونوں سبراج کے مشورے پر عمل کر کے اسی طرف آئے تھے تو یہ ضروری نہیں تھا کہ میں دور سے انہیں پہچان لیتا۔ پکڑے جانے کے خوف سے وہ بھی اپنے خد و خال میں نمایاں تبدیلیاں لا سکتے تھے، جن کی بنیاد پر بادی النظر میں حسن کو پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ درگاہ کے دروازے پر ادب سے حاضری دے کر میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ میں مزار سے مقررہ مقام پر پہنچا تو مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ذرا سی دیر میں بند آہنی باڈی والے چھوٹے ٹرک سے مشابہ ایک گاڑی رینگتی ہوئی میری طرف آئی۔ وہ غالباً بختر بند گاڑی تھی۔ اس کے کیبن میں ڈرائیور کے برابر میں جلال کی صورت نظر آ رہی تھی۔ میں ہاتھ لہرا کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی جلال کچھ ٹھٹکا تھا، مگر پھر وہ ٹرک نما گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی اور میں دروازہ کھول کر اندر سوار ہو گیا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی دھیرے سے مزار کی طرف چل دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس انداز میں بے فکری سے یہاں ٹہل رہے ہوگے، جلال ہنستے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں اس حلیے میں پہلے نہ دیکھا ہوتا تو میرے لیے تم کو پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ یہاں کی کھلی فضا میں تم بالکل ہی مختلف آدمی نظر آ رہے ہو۔ اس دوران میں گاڑی کے ڈرائیور سے میری نگاہیں چار ہوئیں تو اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سر کو قدرے خم دے کر مجھے تعظیم دی۔ میں منتظر رہا کہ جلال میرے اور اس کے تعارف کے سلسلے میں کوئی پہل کرے۔ ہم وہاں سے آگے بڑھے تھے کہ مجھے مخالف سمت سے اسی ساخت کی دوسری گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے تیزی سے بائیں طرف گھوم کر دستکاری کے نمونوں والی دکانوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں گاڑی کی وجہ سے ٹریفک میں رکاوٹ پڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس گاڑی میں صرف 2 نفوس نظر آ رہے تھے۔ جلال نے مشن میں 5 آدمیوں کی شرکت کا ذکر کیا تھا، اس اعتبار سے کورم پورا ہو چکا تھا۔ یہ دوسری گاڑی بھی ہماری ہے؟ میں نے اشارہ کیے بغیر جلال سے پوچھا۔ ہاں، 2 گاڑیاں اور 5 افراد، اس وقت یہ ہماری کل طاقت ہے۔ ہر گاڑی 3 کلومیٹر کے احاطہ عمل میں ہونے والی ہر ریڈیائی سرگرمی کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ یہاں مصروف کار ہوئے تو مجھے امید ہے کہ ہم ان کا سراغ لگا لیں گے۔ رینج 3 کلومیٹر ہے تو پھر ایک گاڑی بھی کافی تھی۔ میں نے کہا، یہ حساس علاقہ ہے۔ تھانے کے علاوہ یہاں کئی بینکوں اور کمرشل اداروں کی تنصیبات ہیں۔ حساس سفارتی عمارتوں میں ان کے اپنے مواصلاتی سسٹم کام کر رہے ہیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے کم از کم 2 گاڑیاں ضروری تھیں تاکہ کسی گڑبڑ کا خدشہ نہ رہے۔ جلال بتانے لگا، یہ آرمی سگنلز کے صوبے دار اشرف ہیں۔ ان کے افسروں کا مشورہ بھی یہی تھا کہ کم از کم 2 سسٹم استعمال کرنے ضروری ہیں تاکہ کام کے ساتھ نتائج کا موازنہ بھی ہوتا رہے۔ ایک گاڑی مزار کے پہلو میں دکانوں کے سامنے روک دی گئی تھی، دوسری میں جلال نے مزار کے دوسرے حصے سے ساحل کی طرف جانے والی سڑک پر چکر لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مزار سے اگلے چوراہے پر وہ باری گاڑی داہنی طرف مڑ کر سست رفتاری سے ساحل کی طرف رواں ہو گئی۔
صوبیدار اشرف نے ڈیش بورڈ میں نصب کچھ سوئچز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور کیبن میں ہلکے ریڈیائی شور کے ساتھ باند باند کی انسانی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس انسانی اور ریڈیائی شور میں تو کچھ بھی پلے نہیں پڑ سکے گا۔ چند لمحوں کے غور کے بعد میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا، ابھی یہ 3 کلومیٹر کی حد میں سکیننگ ہو رہی ہے۔ اسی لمحے ملی جلی اور بدلتی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہر آپریٹر ایک الگ فریکوینسی پر کام کرتا ہے، اس لیے یہ اسکینر پورے بینڈ پر کام کر رہا ہے، جلال بتانے لگا۔ لیکن مجھے ان فنی جزیات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہمیں ان کا کیسے پتا چلے گا؟ میں نے سوال کیا۔ اشرف نے دوبارہ چند بٹن چھیڑے، سب آوازیں معدوم ہو گئیں اور ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ اب یہ سیٹ ہو گیا، اشرف بولا۔ جو ہی کوئی ریڈیائی سگنل پکڑا جائے گا، بیپ کی آواز کے ساتھ اسکرین پر اس کی فریکوینسی ظاہر ہو جائے گی۔ آپریٹرز کی فریکوینسی سیٹ کرتے ہی ہم پوری گفتگو لفظ بے لفظ سن سکیں گے۔ یہ ٹھیک ہے۔ شور سے مجھے الجھن ہونی شروع ہو گئی تھی۔ گاڑی دھیرے دھیرے ساحل کی طرف اترتی رہی۔ ساحل کے متوازی سڑک پر داہنی طرف گھوم کر ہم کچھ دور گئے اور فن لینڈ کی بغلی سڑک سے دوبارہ اوپر آنے لگے۔ وہ شہر کا پر ہجوم تفریحی علاقہ تھا۔ وہاں ہماری عجیب ساخت کی وزنی گاڑی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ ہم ہلکی سی چڑھائی طے کر کے مین روڈ پر پہنچے اور وہاں سے دوبارہ مزار کی طرف مڑ گئے۔ غنیمت یہ تھا کہ صوبیدار اشرف سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے بدن پر فوجی وردی ہوتی تو ہماری گاڑی زیادہ توجہ کا مرکز بنتی۔ مزار سے اگلے چوراہے پر اشرف نے جلال کے ایما پر گاڑی کنارے سے لگا کر روک دی۔ گاڑی کے سارے آلات بالکل صحیح کام کر رہے ہیں اور سیٹ ہیں۔ انجن بند کرنے کے بعد اشرف نے کہا، کوئی سگنل آئے گا تو تیز بپ ہوگی، اجازت ہو تو میں کچھ دیر کے لیے گاڑی سے اتر کر آس پاس کا چکر لگا لوں۔ جلال نے اسے اجازت دے دی۔ اشرف کے اتر جانے کے بعد اس نے بتایا، یہ کافی دیر سے اپنے افسروں کے اور میرے درمیان پھنسا ہوا تھا، شاید اسے سگریٹ وغیرہ کی طلب ستا رہی ہوگی۔ اچھا ہے کہ اس بہانے اپنی ٹانگیں سیدھی کر لے گا اور انتظار کے چکر میں ہماری ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ میں نے منہ بنا کر کہا، کسی بھی کام میں انتظار کا مرحلہ سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہو تو بتاؤ۔ چلو ہم دونوں بھی اپنی اپنی سگریٹیں سلگا لیتے ہیں، کچھ وقت سکون سے گزر جائے گا۔ وقت اپنی رفتار سے آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے وہ کام بہت آسان اور دلچسپ محسوس ہوا تھا، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ وہ روئے زمین کا سب سے زیادہ صبر آزما کام ثابت ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اشرف واپس آیا تو میرے لیے اس آہنی کیبن میں بیٹھے رہنا دشوار ہو گیا۔ میں اپنی سمت کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ جلال خاموش تھا مگر وہ بھی اکتایا ہوا تھا۔ اس نے بھی میری تقلید کی۔ اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور دونوں ہی بے بسی سے ہنس پڑے۔ اپنے کیریئر کی ابتدا میں نے اکثر و بیشتر اسی قسم کے کام کیے ہیں، لیکن اب عادت چھوٹ چکی ہے۔ نگرانی اور دیکھ بھال میرے آدمی کرتے ہیں، تمہیں اس وضاحت کی ضرورت نہیں۔ میں نے بے تکلفی سے کہا، اگر تم اس مشن پر خود آنے کا ذکر نہ کرتے تو میں بھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ میں صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ حسن کو دیکھ کر پہچان سکوں اور تم بے خبری میں ان کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ میرا آنا ضروری تھا۔ آرمی گیریزن والے اپنی یہ گاڑیاں میرے آدمیوں کی تحویل میں ہرگز نہ دیتے۔ یہ بہت حساس اور بیش قیمت گاڑیاں ہیں۔ تم گاڑی کا کیا کر رہے ہو؟ سارا کنٹرول اشرف کے پاس ہے۔ تمہارے آدمی بھی اسی پر انحصار کرتے، وہ گاڑیوں کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن بات پروٹوکول اور معاملے کی اہمیت کی ہوتی ہے۔ روٹین میں کام ہوتا تو کئی دنوں تک یہ گاڑیاں ہاتھ نہ آتی۔ میری شمولیت کا لحاظ کرتے ہوئے کرنل انچارج نے ذرا سی دیر میں فون پر اپنے افسرانے بالا سے ضابطے کی ہر چیز منظوری لے لی۔ حیرت ہے کہ راہ کے ایجنٹوں کی کراچی میں موجودگی بھی آرمی والوں کو تیزی سے متحرک نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بے ساختہ کہا، اس وقت تم نے خاصی عامیانہ بات کہہ ڈالی ہے۔ جلال نے گہری سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے اختلاف رائے کیا۔ فوج کا ہر افسر اور جوان ملک کے دشمنوں کے لہو کا پیاسا ہے، مگر وہ سب اپنے سخت ڈسپلن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا ہے، دوسروں کے معاملات میں اپنی ٹانگ نہیں اڑاتا۔ تم کو کیا معلوم کہ کراچی میں راہ والوں کی آمد کی خبر کے بعد ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروسز انٹیلیجنس والے
کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اوہ، میں نے حیرت سے کہا، تو کیا MI اور ISI والوں کو بھی یہ خبر مل چکی ہے؟ ہمارے اور ان کے درمیان اہم اطلاعات کا بہت تیزی سے تبادلہ ہوتا ہے۔ قومی سلامتی کے معاملات میں سب چوکنا رہتے ہیں۔ تم سے بات ہوتے ہی میں نے یہ مصدقہ خبر آگے بڑھا دی تھی، وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہوں گے۔ مجھے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ جلال نے میری فراہم کردہ اطلاع کو خاطر خواہ اہمیت دی تھی اور اس پر ہر سمت سے کام شروع ہو چکا تھا۔ ہم اپنی باتوں کی دھن میں چہل قدمی کرتے ہوئے کافی دور نکل گئے تھے۔ اچانک مجھے اپنی جیب میں ہلکی سی تھرتھراہٹ کا احساس ہوا تو میں نے پھرتی سے اپنی جیب سے ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ شاید جلال کو بھی وہی احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے اپنا آپریٹس جیب سے نکال کر آن کر چکا تھا۔ اس پر M4 یعنی اشرف M1 کو پکار رہا تھا۔ M1 اس مشن کے لیے جلال کا پاسورڈ تھا۔ جلال نے جو ہی اشرف کو اپنی موجودگی سے باخبر کیا، اشرف نے اسے بتایا کہ اس کے آلات نے سگنل پکڑے تھے۔ نامعلوم افراد کا کوئی آپریٹس آن ہوا تھا لیکن لائن خاموش تھی۔ تم نگاہ رکھو، ہم آ رہے ہیں، جلال نے ہجانی انداز میں یہ کہہ کر دوڑ لگا دی۔ میں بھی اس کے پیچھے گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ ہم دونوں تقریباً ہانپتے ہوئے گاڑی میں سوار ہوئے تو اشرف پرسکون انداز میں ڈیش بورڈ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں روشن اسکرین پر مرکوز تھیں۔ میں نے فریکوینسی پکڑ لی ہے، اس نے مؤدب اور پرسکون لہجے میں اطلاع دی۔ وہ دو مردانہ آوازیں تھیں، ان کے درمیان ایک تجرباتی پیغام کا تبادلہ ہوا ہے۔ ایک نے کہا تھا الفا کالنگ، دوسرے نے جواب دیا تھا چارلی ریسیونگ، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ بے اختیار میری نظریں اپنی ریسٹ واچ پر گئیں۔ ڈائل کی سوئیاں 9 سے ذرا ہی آگے سرکی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ پیغامات کا وہ تبادلہ 9 بجے عمل میں آیا ہوگا۔ یہ کیا ہوا؟ جلال نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا الفا اور چارلی نے ہمیں چڑھانے کی کوشش کی ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے اشرف سے پوچھا، جو چند ثانیوں کے لیے ہم دونوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ تجرباتی پیغام معلوم ہوتا ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹ میچ عام طور پر یہ اطمینان کرنے کے لیے نشر کیے جاتے ہیں کہ ہر متعلقہ فریق رابطے میں ہے۔ اس نے اپنے فوجی تجربے کا نچوڑ مختصر الفاظ میں بیان کیا۔ اشرف کا خیال 100% درست ہے، میں نے جلال سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں بہت چلاک ہیں۔ نیو خان ہوٹل والے تجربے کے بعد ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں۔ مقررہ اوقات میں وہ اپنے آپریٹس آن کر کے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہوں گے۔ شاید 9 بجے بھی ان کا مقررہ وقت تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنے آپریٹس آن رکھیں گے۔ اس دوران میں کوئی خاص واقعہ رونما نہ ہوا تو وہ کچھ دیر کے بعد اپنے آپریٹس آف کر کے دوبارہ عام لوگوں میں گھل مل جائیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس وقت وہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ جہاں بھی ہیں ہماری گاڑی کے آلات کی رینج میں ہیں اور یقینی طور پر بھیڑ بھاڑ سے الگ ہوں گے۔ ہجوم میں رہ کر وہ آپریٹس استعمال نہیں کر سکتے۔ موبائل فون عام ہو جانے کے بعد آپریٹس کا استعمال اتنا دشوار نہیں رہا۔ دور سے دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ موبائل فون پر بات کی جا رہی ہے۔ مواصلاتی ترقی کے ساتھ وائرلیس ٹرانسمیٹر کی بناوٹ اور وزن میں انقلابی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ موبائل فون عام ضرور ہوتے جا رہے ہیں لیکن ابھی فقیروں اور ملنگوں کے تصرف میں نہیں آئے ہیں۔ موبائل فون استعمال کرنے والا فقیر ہر شخص کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ اگر ان دونوں نے شوبراج کا مشورہ قبول کر لیا ہے تو وہ یہاں ایسے ہی کسی روپ میں ہو سکتے ہیں۔ معززین بن کر وہ مزار کے قرب و جوار کے ماحول میں نہیں کھپ سکتے۔ اچانک ڈیش بورڈ میں چھپے ہوئے اسپیکر سے ایک شناسا آواز ابھری۔ اس مرتبہ چارلی نے اپنے مخاطب کا نام لیے بغیر لائن پر اپنی موجودگی کا اعلان کیا تھا۔ ریڈیائی وسیلے کی وجہ سے آواز خاصی حد تک بدلی ہوئی تھی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ وہ راگ اسی ایجنٹ کی آواز تھی جو حسن کے فرضی نام سے نیو خان ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے تردد میں رہا، پھر میرا ذہن صاف ہو گیا۔ مخصوص بٹن دبائے بغیر ہماری آواز کہیں بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں جلال کو اپنے شک سے آگاہ کیا تو اس کا چہرہ وہ پورے جوش سے تمتما اٹھا۔ سر، ہم ان کی طرف چلتے ہیں، اشرف نے اجازت لینے والے انداز میں جلال سے کہا اور اس کا جواب سننے سے پہلے اگنیشن آن کر کے انجن چلا دیا۔ ذرا سے توقف کے بعد الفا بھی لائن پر آ گیا۔ اس کا پیغام سنتے ہی چارلی نے کسی جناتی زبان میں اپنی رویداد شروع کر دی۔ وہ جلال کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سالہ تامل یا تیلگو میں بات کر رہا ہے، تم یہ زبانیں سمجھ سکتے ہو؟ میں بے بسی سے اپنا سارا ہلا کر رہ گیا۔ گاڑی حرکت میں آ چکی تھی۔ ایک آواز میں نے پہچان لی تھی، اس کا مخاطب ذکی ہی ہو سکتا تھا۔
وہ دونوں بہت تیزی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی اہم واقعے سے دو چار ہو چکے تھے۔ تم ان تک کیسے پہنچ سکو گے؟ ان دونوں کی ناقابل فہم گفتگو سے مایوس ہو کر جلال اشرف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ سبز بتی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم صحیح سمت میں ان میں سے کسی ایک سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ چوراہا گھومتے ہوئے سرخ بتی جل اٹھی تھی، اسی لیے میں نے گھوم کر مزار کا راستہ اختیار کیا ہے۔ نصف چوراہا گھومتے ہی سرخ کی جگہ سبز بتی جل گئی تھی۔ جو ہی ہم اس کے قریب سے گزر کر آگے نکلیں گے دوبارہ سرخ بتی جل جائے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہم مطلوب مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اشرف نے فخریہ لہجے میں اپنی گاڑی میں نصب بیش قیمت آلات کی کارکردگی پر روشنی ڈال رہا تھا۔ وہ آلات ریڈیائی لہروں کی مدد سے کسی بھی ٹھکانے کا سراغ لگا سکتے تھے، جبکہ میں چند روز بیشتر امریکیوں کے ان ہلکے پھلکے آلات کے تجربے سے گزر چکا تھا جو محض ایک چپ سے خارج ہونے والے اشاروں کی مدد سے مقام کی نشاندہی کر دیتے تھے۔ امریکی اپنے آلات کو ایک گاڑی میں ساتھ لیے پھر رہے تھے۔ ریڈیو سگنل پکڑنے والے وزنی آلات ہماری فوجی گاڑی میں نصب تھے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ان کے نتائج بڑی حد تک یکساں تھے۔ پھر یکا یک M3 کی طرف سے آپریٹرز پر جلال کے لیے پیغام آنے لگا۔ گاڑی کے سسٹم پر حسن اور ذکی کی ناقابل فہم گفتگو جاری تھی۔ اس دوران میں M3 یعنی دوسری گاڑی میں سوار جلال کے آدمی کا پیغام بہت معنی خیز تھا۔ یس M3، میں سن رہا ہوں، اوور۔ جلال نے جوابی پیغام نشر کیا۔ سر، میں پچھلے 12 منٹ سے گاڑی سے باہر ریکی پر ہوں، جلال کا آدمی دبی دبی پرجوش آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں اپنی ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے گاڑی سے اتر کر فٹ پاتھ پر ٹہل رہا تھا تو مزار کی طرف سے لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا ایک لنگڑا فقیر نمودار ہوا۔ ہماری گاڑی پر نظر پڑتے ہی وہ بونچ کا رہ گیا۔ چند لمحوں تک وہ ٹھٹک کر ایک جگہ رکا، گاڑی کو تکتا رہا، پھر لنگڑاتا ہوا پلے لینڈ سے آگے کی طرف نکلتا چلا گیا۔ راستے میں اس نے ایک مرتبہ مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ پوری الف لیلا سنا رہا ہے، جلال نے جلائے ہوئے انداز میں مجھ سے کہا۔ اس کی مجبوری تھی کہ وہ اپنے آدمی کی بات درمیان میں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ جب تک وہ اپنی بات مکمل کر کے لائن اسے منتقل نہ کرتا وہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔